السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ ان آیات کے اندر سلسلہ چل رہا ہے مریم علیہ السلام کو بشارت دینے کا، بشارتیں دی جا رہی ہیں ان کے بیٹے سے متعلق جو ہونے والا ہے، ابھی ہوا نہیں۔ ابھی مریم علیہ السلام محراب میں تھیں، ہیکل میں تھیں، اور ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ابھی ظاہر شادی نہیں ہوئی تو بچہ بھی نہیں ہوا تھا، تو ہیکل کی طرف سے جو شریعت اور جو عقائد دیے گئے تھے ان کی روح سے جو ان کے دل میں خدشات تھے ان کو دور کیا جا رہا ہے ان بشارتوں کی روح سے۔ تو ان کی طرف سے کس قسم کے عقائد تھے کہ کوئی نن ہیکل سے باہر نہیں جا سکتی، شادی نہیں کر سکتی، اگر ایسا کرے گی تو وہ گناہ گار ہوگی، یہ مذہب کی ٹرم ہے گناہ گار، وہ ہوگی، اس کی شادی ناکام ہو جائے گی، اس کا بچہ اگر ہوا تو وہ مر جائے گا، اگر وہ مرا نہیں تو کم از کم وہ معذور ہوگا، بہرا، گونگا، اندھا، اس طرح سے وہ معاملات ہوں گے۔ تو پھر یہ تو خدا کی طرف سے عذاب ہوگا، ہیکل کی طرف سے یہ ہوگا کہ اس کو کروسیفائی کیا جائے گا، یعنی صلیب پر لٹکایا جائے گا، اذیت ناک موت مارا جائے گا۔ یہ سارے عقائد اور یہ سارے جتنے بھی ان کی شریعتیں، ان کے قوانین، ان کی وائلیشن اور اس کے جو ڈر اور خوف، ان کو دور کیا جا رہا تھا ان آیات میں جو بشارتیں دی گئیں مریم علیہ السلام کو۔ تو یہ شروع میں آپ اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیں۔ تو اس آیت کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اے مریم، تیرا ہونے والا بیٹا عیسیٰ بطور رسول بنی اسرائیل سے کہے گا۔ پچھلی جو آیت ہے، آیت نمبر 49، اس کے اندر بتایا گیا نا کہ اللہ اس کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا۔ اس سے پیچھے یہ بھی کہا گیا کہ وہ صالحین میں سے ہوگا۔ اس آیت کے اندر اب بتایا جا رہا ہے کہ اے مریم، تیرا ہونے والا بیٹا عیسیٰ بطور رسول بنی اسرائیل سے کہے گا۔ کیا کہے گا؟ یہ الفاظ بڑے غور طلب ہیں جو سمجھنے بہت ضروری ہیں۔ وہ یہ کہے گا کہ وَمُصَدِّقًا، اور میں سچ کر دکھانے والا ہوں۔ تصدیق کرنا نہیں، یہ ٹھیک ہے، تصدیق کرنا بھی اس کے معنوں میں آتا ہے، لیکن وہ معنی اور ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر وَمُصَدِّقًا کا مطلب یہ ہے کہ اور میں سچ کر دکھانے والا ہوں۔ کیا؟ لما بین یدی من التورات، جو تورات سے میرے سامنے ہے۔ بین یدیہ، یہ دو، بین کا مطلب ہوتا ہے درمیان، اور یدیہ یہ دو ہاتھ، یعنی جو میرے سامنے ہے۔ یہ لفظی ترجمہ تو ہوا میرے دو ہاتھوں کے درمیان، اور عربی محاورے میں اس کے معنی ہوتا ہے سامنے، کیونکہ ہاتھوں کے درمیان جو چیز ہوتی ہے وہ سامنے ہوتی ہے، تو لفظی معنی تو یہ ہوں گے کہ میرے دو ہاتھوں میں، لیکن اس کے معنی ہوتے ہیں سامنے۔ تو کہہ رہا ہے کہ جو تورات یعنی قانون سے میرے سامنے ہے، میں اس کو سچ کر دکھانے والا ہوں۔ تورات کا مطلب اللہ کی طرف سے جو قوانین ہیں انسانیت کی فلاح کے لیے، اس پر مشتمل جو کتاب اللہ نے نازل کی تمام انبیاء کے اوپر، وہ التورات تھی۔ تو اس تورات کی قرآن کریم بات کر رہا ہے، یہ ہر نبی کو دی گئی اللہ کے قوانین، جو اس کے اپنے فائدے کے لیے نہیں، جو انسانیت کے فائدے کے لیے تھے۔ اور آج قرآن میں وہی التورات کے قوانین ہی ہیں۔ یہ تمام کی تمام انسانیت کے لیے، جو قیامت تک کے لیے، یہ نہیں کہ کسی خاص دور کسی خاص قوم کے لیے تھے، نو، قیامت تک کی انسانیت کے لیے تورات کے یہ جو قوانین ہیں، جو قرآن کے اندر بھی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی، ان سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء ہیں، نوح علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء ہیں، سب کو التورات دی گئی، یعنی قانون کی کتاب دی گئی۔ کون سے قوانین؟ جس میں انسانیت کی فلاح ہے۔ تو انہوں نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام
کے متعلق کہا جا رہا ہے، مریم علیہ السلام کو بشارت دی جا رہی کہ وہ اپنی قوم سے کہیں گے کہ میں اس تورات کو سچ کر دکھانے والا ہوں اپنے عمل کی روح سے۔ جو کچھ میں کروں گا، جب اس قانون کی روح سے میں ایک نظام بناؤں گا، تو جو اس کے اندر دعوے کیے گئے ہیں کہ اس کے اوپر چلو گے، اس کو نافذ کرو گے، اس کے اوپر عمل کرو گے تو تمہیں اسی دنیا میں کامیابی ملے گی، سرفرازی ملے گی، تو کہتا ہے کہ یہ سچ کر دکھاؤں گا یہ چیز، اس قانون کی جو صداقت ہے وہ تمہارے سامنے آ جائے گی کہ جو اس کے اندر دعویٰ کیا گیا ہے وہ بالکل حق پر مبنی ہے۔ تو یہ اس کے معنی ہوئے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاۃ۔ اور آگے کہا جا رہا ہے، بڑی ہی غور طلب الفاظ ہیں جس کا آج بھی ہمیں جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم آج بھی مختلف مسائل کا شکار ہیں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور تاکہ میں تمہارے لیے حلال کر دوں، یعنی میں حلال کر دوں سے مراد ہے اس قانون کی روح سے جو تورات کے اندر قانون ہے، اس کی روح سے، تاکہ میں تمہارے لیے حلال کر دوں کیا؟ بعض الذی حرم علیکم، بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں۔ اب یہ جو ہے بعض الذی حرم علیکم، بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، یہ کس نے حرام کی تھی؟ اللہ نے حرام کی تھی۔ کیا اللہ اپنی ایک دفعہ چیزوں کو حلال کہنے کے بعد دوبارہ پھر حرام کرتا ہے اور پھر کوئی نبی بھیج کے پھر اس کو حلال کرتا ہے؟ یہ ایسا کام اللہ کے جو ابدی قوانین ہیں اس کی روح سے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تو اپنے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ تو اپنا جو اس نے ضابطہ دیا، جب سے یہ انسانیت وجود میں آئی، پہلے تو کائنات وجود میں آئی، پھر اس کے اندر جب ماحول سازگار ہوا تو انسانوں کا وجود ہوا، تو یہ قوانین تو پہلے سے اس نے بنائے ہوئے ہیں، ان میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو وہ پھر اپنے قوانین کو کیوں حرام کرے گا؟ پھر بعد میں پھر کیسے حلال کرے گا؟ یہ انسانوں کی بنائی ہوئی جو شریعتیں ہوتی ہیں، فقہ ہوتی ہیں، اس کے اندر ہوتا ہے۔ مذہبی قوانین جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، کبھی وہ خود ہی حرام کر دیتے ہیں اور خود ہی حلال کر لیتے ہیں۔ جیسے سعودیہ میں ہوا کہ خود ہی عورتوں کے اوپر پابندی لگا دی کہ وہ کار ڈرائیو نہیں کر سکتی۔ اب یہ قرآن کی روح سے انہوں نے نہیں کیا تھا، انہوں نے مذہبی اجارہ داری یا مردوں کی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے عورتوں کو انہوں نے سپریس کیا، دبایا، اور اس کے لیے انہوں نے قانون بنایا کہ عورتیں جو ہیں وہ ڈرائیو نہیں کر سکتی۔ اب زمانے کے تقاضے جب آئے تو اس سے انہوں نے خود ہی مجبور کر کے اب خود ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جائز ہے، تو حرام بھی خود کیا اور جائز بھی خود قرار دے دیا۔ ایسے ہی جب لاؤڈ سپیکر آیا، انہوں نے خود ہی اس کو حرام قرار دے دیا، کہتے تھے کہ اس میں شیطان بولتا ہے۔ اب سب سے زیادہ لاؤڈ سپیکر کا وہی استعمال کرتے ہیں، اور اگر کہا جائے کہ اس سے پولوشن پھیلتا ہے تو ان کے اوپر وہ مختلف قسم کی وہ لگواتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے، یہ توہین مذہب ہے، اسلامی شاعر کے یہ مخالفین ہیں، ان کے اوپر مقدمے دائر کرو، ان کو سزائیں دو۔ یعنی اب یہ صورتحال ہے، یعنی خود ہی حرام قرار دیا، اب خود ہی اتنا حلال کیا ہوا ہے کہ اب اس کو اگر بند کرنے کی یا اس کو ایک محدود کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب کے اندر مداخلت ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں نا، یہ شریعتیں، یہ فقہیں، اس لیے وہ ہر دور میں چینج ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے قوانین کسی بھی دور میں چینج نہیں ہوتے، کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی زمانہ ہو۔ تو ان کے جو جیوز کے جو احبار اور رہبان تھے، ان کی ریلیجس پریسٹ، انہوں نے حرام کی تھی، اللہ نے نہیں حرام کی تھی۔ اب یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے ان کو کہ میں اس لیے تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف، تاکہ میں وہ جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان کو حلال کروں، جو انہوں نے تمہارے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں خواہ مخواہ کی اپنے مذہب کی روح سے، میں ان پابندیوں سے تمہیں آزادی دلاؤں، تو میں تمہیں آزاد کرانے آیا ہوں۔ تو یہ کہی جا رہی ہے اس کے اندر یہ بات وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، تاکہ میں تمہارے لیے حلال کر دوں۔ اور حرام کا ہم نے بتایا کیا
کہ جو انہوں نے خود حرام قرار دی، اللہ نے نہیں حرام قرار دی، اپنی طرف سے شریعت بنائی، اس کی روح سے کہا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، اپنی طرف سے حرام اور حلال کی لسٹیں اس وقت سے بن رہی ہیں اور ابھی تک وہ بن رہی ہیں، لیکن ابھی تک ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے، ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، لگے ہوئے ہیں۔ جب بھی آپ اللہ کے قوانین سے ہٹیں گے تو پھر اسی طرح کی بحثیں ہوں گی، وقت بھی ضائع ہوگا، آپ کی توانائی بھی ضائع ہوگی اور ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آیت لے کر آیا ہوں۔ آیا، یہ آیا کیا ہے؟ ہم نے کئی بار وضاحت کی، ضابطہ حیات جو تمہاری نشو و نما اور مستحکم معیشت کی نشانی ہے۔ یہاں پر یہ اس کے معنی آ رہے ہیں۔ یہ آیت جو ہے سیاق و سباق کی روح سے ہم اس کی میننگ کریں گے۔ بیسک میننگ اس کی نشانی ہے۔ کس چیز کی نشانی؟ اللہ کے قانون کی نشانی، کہ جب بھی امپلیمنٹ کرو گے انسانوں کو فلاح ملے گی۔ تو یہاں جو آیت، یہ جو آ رہا ہے آیت کا لفظ، اس کے معنی ہوں گے وہ ضابطہ حیات جو تمہاری نشو و نما اور مستحکم معیشت کی نشانی۔ تو کہتا ہے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے یہ میں لے کر آیا ہوں تمہارے لیے۔ اس کو جب نافذ کرو گے، اس قانون کو، تورات کے قانون کو، عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، تو وہ نافذ کس کو کریں گے؟ تورات کو۔ اور ان کے بقول تو تورات موسیٰ علیہ السلام کے پاس نازل ہوئی اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ اگر یہ چیزیں مان لیں تو وہ تو یہاں پر تورات کی بات کر رہے ہیں، انجیل کی تو بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پر۔ تو اس طرح سے مذہب نے 4 کتابیں بنائیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ تورات ہر نبی کو دی گئی، انجیل ہر نبی کو دی گئی۔ تورات کا مطلب ڈیوائن لا، انجیل کا مطلب ڈیوائن ٹائیڈنگز، خوشخبریاں، بشارتیں، اور بشارت اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر یہ جو بشارت کا لفظ ہے یہ بھی سمجھ لیں، یہ عذاب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ ان کو عذاب کی بشارت دے دے۔ وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، یہ دیکھیں عذاب علیم کی بشارت۔ تو بشارت کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا خوشخبریاں، عذاب کے لیے بھی بشارت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور صحیح اچھے خوشگوار نتیجہ جو نکلتا ہے اس کے لیے بھی بشارت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، خوشخبری کے لیے بھی بشارت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ کامن ورڈ ہے۔ تو یہ دونوں اس طرح کے قوانین پر مبنی جو چیزیں ہیں، اللہ کے قوانین پر مبنی تورات اور اس کی طرف سے بشارتوں پر مبنی جو آیات ہیں، جو کتابیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہر نبی کو دی گئی۔ اس کتاب، جو نبی بھی آیا اس کو اللہ کی طرف سے کتاب ملی، بغیر کتاب کے کوئی نبی نہیں آیا۔ اس کتاب کے مختلف عنوان ہوتے تھے، جیسے قرآن میں ہے، اس کا کچھ حصہ ہسٹوریکل ایونٹس پر مبنی ہے، وہ کس لیے ہے؟ کس سے سنانے کے لیے نہیں۔ اللہ کے قوانین بیان ہوتے ہیں، ساتھ پچھلی اقوام کے مثالوں کے طور پر وہ واقعات دیے جاتے ہیں کہ دیکھو فلاں قوم تھی، انہوں نے اللہ کے قوانین کے ضابطوں کی خلاف ورزی کی تو وہ تباہ ہو گئی، فلاں قوم نے ان قوانین کی اطاعت کی تو وہ کامیاب ہو گئی۔ تو اس کے لیے وہ ہسٹوریکل ایونٹ سے وہ مثالیں دے کر بتاتا ہے، کس سے سنانے کے لیے نہیں۔ تو قرآن کے اندر جیسے ہسٹوریکل ایونٹس ہیں، اللہ کے قوانین ہیں، اخلاقیات سے ریلیٹڈ بھی ہیں اور فرائض سے ریلیٹڈ بھی ہیں، تو یہ ساری چیزیں اسی طرح کتاب کے مختلف عنوانات ہوتے تھے، وہ ہیڈنگ دیے ہوئے نہیں ہوتے، یعنی پورشن ہوتے تھے۔ تو یہ سارے پورشن جتنے بھی تھے ہر کتاب کے اندر ہوتے تھے۔ ہر نبی کو جو کتاب دی گئی اس کا جو بیسک جو چیز تھی، اللہ کے قوانین، وہ ایک ہی تھے، وہ تو کسی بھی کتاب میں مختلف نہیں ہوئے، نہ اللہ کا قانون تبدیل ہوا، نہ اس کے اندر کتاب کے اندر کوئی تبدیلی آئی۔ ہاں، جو اقوام کے حالات تھے وہ ہر نبی کے حساب سے
مختلف کتاب کے اندر آتے رہے۔ قرآن کریم کے اندر گزشتہ اقوام، گزشتہ انبیاء، ان سب کا جہاں بھی ضروری ہوا تذکرہ کر دیا گیا۔ ان سب کا تو نہیں، یعنی جتنا بھی ضروری ہوا ان کا تذکرہ کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے یہ کتاب کے مختلف حصے بنتے ہیں۔ لیکن اللہ کے قانون پر مبنی جتنا بھی مواد ہوتا تھا وہ سب انبیاء کو ایک ہی طرح کا ملا، ایک ہی شریعت، ایک ہی قانون، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ چیز بھی بہت قابل غور ہے سمجھنے کے لیے کہ اللہ کے قانون کے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ تمام انبیاء کو ایک ہی طرح کی کتاب دی گئی، اس میں ایک ہی طرح کا قانون تھا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ تو یہ ہو گیا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آیت لے کر آیا ہوں، اور وہ آیت کس سے ریلیٹڈ تھی کہ جو ضابطہ حیات تمہاری نشو و نما اور تمہاری مستحکم معیشت کی نشانی ہوگا، تو اس آیت سے یہ مراد ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے فاتقوا اللہ، پس تم اللہ کے قوانین کی نگہداشت کرو اور ان کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرو۔ یہ ہے ڈرنا، یہ نہیں کہ اللہ ڈراتا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کے قوانین کی نگہداشت کرنی ہے، اس کے بعد دوسری اس کے اندر کیا چیز آ رہی ہے کہ ان کی خلاف ورزی سے جو تباہ کن انجام ہو سکتا ہے اس سے ڈرنا۔ تو یہ تقویٰ کے اندر یہ دونوں میننگ آتے ہیں۔ یہ کئی دفعہ ہم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ یہ لفظ یہاں پر آ رہا ہے تو ہم نے وہاں پر بھی ہم نے اس کے دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھے کہ اللہ کے قوانین کی نگہداشت کرو اور ان کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرو۔ تو یہ پورا اس کا مفہوم بنتا ہے۔ تو پھر اس سے سمجھ آتا ہے کہ تقویٰ ہوتا کیا ہے۔ اور آگے وَأَطِیعُونِی، یہ نون کے نیچے زیر ہے، وَأَطِیعُونِی، اور میری اطاعت کرو۔ اب میری اطاعت کرو، اب یہاں پر کیا میننگ دے رہا ہے؟ میری اطاعت کرو یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہیں گے کہ میری اطاعت کرو۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی ذاتی اطاعت کرو؟ نو، جو قوانین اللہ کی طرف سے ان کو دیے گئے تورات کے اندر، ان کی روح سے جو انہوں نے نظام قائم کرنا تھا، پیدا ہونے کے بعد جو انہوں نے نظام قائم کرنا تھا، اس نظام کی اطاعت، یہاں پر اطاعت کا لفظ آ رہا ہے۔ اللہ کے قوانین کی اتباع کی جاتی ہے، جب ان قوانین کی روح سے نظام بنتا ہے تو اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر اطاعت کا لفظ آ رہا ہے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ایکچولی یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ میری اطاعت میں تم بھی اللہ کے قوانین کی اطاعت کرو۔ یہ ہے اس کا معنی۔ لفظی معنی سے بات سمجھ نہیں آتی۔ تو امید ہے آپ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ بات کو خود بھی سمجھیں گے اور اس کے اوپر غور و فکر بھی کریں گے۔ جب تک آپ خود غور و فکر نہیں کریں گے، خود نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گی۔ تھینک یو۔